بسم رب الشهداء والمجاہدین اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. میں کافی دیر کا پروگرام کے آغاز سے پہلے کا آیا ہوا ہوں. گیسٹ روم میں مجھ سے پہلے جو اکابرین علماء اساتذہ گفتگو کر رہے تھے میں سب سن رہا تھا. تو وہ تمام کی تمام باتیں جو اسلامی لحاظ سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ انہوں نے بتائیں. میں اس موضوع پر تھوڑا سا مختلف انداز میں روشنی ڈالوں گا جو شاید کافی لوگوں کے لیے نئی ہو. اسے سمجھیے گا کہ دشمن کو ہمارے اس عقیدے سے پریشانی کیا ہے. قادیانی فتنہ یہاں پہ اور اسرائیل کی بستی کوابیر میں اسرائیل نے انہیں پورا گاؤں دیا ہوا ہے. 600 قادیانی اسرائیل کی فوج میں سرو کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ آپ کا دشمن انڈیا، اس کا وزیر اعظم مودی اسرائیل جاتا ہے تو اسرائیلی پرائم منسٹر کے ساتھ جو آدمی اسے ویلکم کہتا ہے شریف عہدے جو وہاں پہ قادیانی جماعت کا سربراہ ہے وہ کیوں جاتا ہے وہاں پہ؟ کیا وجہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملنے کے لیے بابا شکورہ وہاں پہنچ جاتا ہے، اس کی ایکسیس کروائی جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ پاکستانی مجھے مسلمان نہیں سمجھتے، حالانکہ پاکستانی ٹرمپ کو کون سا مسلمان سمجھتے ہیں جسے وہ شکایت کر رہا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان سب کو اس ایک عقیدے سے پریشانی کیا ہے. کبھی یہ سیکولرزم کی آڑ لے کر حملہ آور ہوتے ہیں، کبھی ایتھسٹ بن کر حملہ آور ہوتے ہیں، کبھی این جی اوز کو پناہ گاہیں بناتے ہیں، کبھی میڈیا کے ذریعے آپ کے عقائد سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. بھئی مسٹر ڈیوڈ سیدنا رسول کریم کو آخری نبی نہیں مانتا، میں مانتا ہوں، تو ڈیوڈ کو مجھ سے کیا پریشانی ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا رہے، میرے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ ایک سوچنے کی بات ہے کہ پورے کا پورا عالم کفر، ہم صرف اس وقت قادیانیوں کی بات نہیں کر رہے، پورے کا پورا عالم کفر ختم نبوت کے اوپر کاری ضرب لگانے پر کیوں تلا ہوا ہے؟ سوال یہ تو یہاں کا ہم کہتے ہیں کہ انگریز کا کاشت کردہ پودا تھا، وہ مر گیا، جہنم رسید ہوا، بات ختم ہو گئی، لوگوں کو پتہ بھی لگ گیا، اس نے اپنے خطوط بھی لکھے کہ میں انگریز کا وفادار ہوں. اب بات ختم. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب ہمارے اکابرین نے دلائل دیے کہ سیدنا رسول کریم آخری نبی ہیں اور کوئی اس کے بعد نہیں آنے والا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت یہ لابی دلائل کا اور مناظروں کا سہارا نہیں لے رہی، یہ بریفنگ اور لابنگ کے ذریعے آپ کے عقائد پر حملہ آور ہے. جب دلیل سے بات کی جاتی تھی انہیں دلیل سے شکست دے دی گئی. اب انہیں پتہ لگ گیا کہ ہمارے پاس دلائل ختم ہو گئے، کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹی دلیل بھی جو ہمارے پاس ہے اس کا مقابلہ نہیں، تو پھر حل کیا ہے؟ اس کا حل انہوں نے نکالا میڈیا کمپینز، بریفنگ اور لابنگ. اور المیہ یہ ہے جو خطرناک بات ہے کہ اس میں ان کا نشانہ مدارس اور مساجد نہیں ہے. یہ خطرناک بات ہے کیونکہ مدارس اور مساجد سے جڑے ہوئے لوگ علماء سے رابطے میں رہتے ہیں، ان کے عقائد کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، کہیں جھول ہو اس جھول کو کور کر لیا جاتا ہے. اس وقت دشمن کا نشانہ وہ لوگ ہیں جو مساجد، مدارس، اکابرین اور علماء سے دور ہیں کیونکہ انہیں بآسانی بھٹکایا جا سکتا ہے. اس کے لیے جو نعرے لگائے جاتے ہیں ان میں سے سب سے بڑا نعرہ جمہوری حقوق کا ہے کیونکہ ان کا جمہوری حق ہے. اب جمہوریت کی پوجا کر، جمہوریت بھی ایک دیوی ہے، یونان کی دیوی تھی، اس سے بھی گاڈس تھی، اس کی بھی پوجا کی جاتی ہے. تو جمہوریت کی دیوی کو پوجنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے، بنیادی حق. مگر جب پاکستان میں پہلا مارشل لا بھی لگتا ہے لاہور میں تو وہ ختم نبوت کی تحریک کو کچلنے کے لیے لگتا ہے. جمہوری طور پر بھی نہ روکا جا سکا، پھر مارشل لا لگانا پڑا. یعنی انہیں نہ جمہوری حقوق سے غرض ہے نہ امریت کے کسی فتنے سے ڈر ہے، انہیں پرابلم صرف ایک ہے، عقیدہ ختم نبوت سے. اب سوال یہ ہے، آپ بھی اپنے آپ سے پوچھئے کہ اس عقیدے سے دشمن کو پریشانی کیا ہے؟ یہ عقیدہ پورے دنیا کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیوں بنا ہوا ہے؟ اس وجہ سے بنا ہوا ہے کہ اس وقت دنیا جن دجالی طاقتوں کے چنگل میں ہے، جس سرمایہ دارانہ نظام کے اندر وہ پھنسی ہوئی ہے، جکڑی ہوئی ہے، وہاں سے صرف اسلام انہیں نکال سکتا ہے. اور اسے نکالنے کے لیے سیدنا رسول کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، شریعت محمدی کو فالو کرنا ہوگا. اب دیکھیے جہاں ظلم ہو رہا ہے اس سے نمٹنے کے لیے سیدنا رسول کریم کو جو القابات دیا گیا کیا تھے؟ نبی السیف، تلواروں نہ والا نبی، نبی الملاحم، جنگوں والا نبی، نبی المقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرنے والا نبی. یہ میرے نبی ہے نا. 484 آیات جہاد
سورہ کتاب، سورہ محمد، سورہ اعراف، سورہ توبہ، سورہ محمد، کتنی صورتیں ہیں جو اس کے بارے میں 484 آیات۔ احکامات الہی کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہ مانو؟ اس کے لیے آپ کو نئی شریعت چاہیے، نئی شریعت کے لیے نیا نبی چاہیے، اور نیا نبی آ نہیں سکتا تو پھر ایک جھوٹا نبی کھڑا کرنا پڑے گا جو جہاد کو باطل قرار دے دے۔ جہاد کو یہاں سے نہیں نکالا جا سکتا، آپ جتنے مرضی ڈرپوک ہیں، جتنے مرضی بزدل ہیں، مگر آپ کے اندر نبی سیف کا امتی ہونے کی وجہ سے تلوار لے کے کھڑے ہونے کا، سر کٹانے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اس جذبے کو ختم کرنے کے لیے جب مرزا قادیانی کو لانچ کیا گیا، اور اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کو لانچ کیا گیا، اور اس کے بعد بھی کیا جاتا رہے گا، جذبہ جہاد ختم ہو جائے گا تو فلسطین کہاں مرضی جائے، مسجد اقصیٰ بے شک پنجہ یہود میں جائے، کشمیر میں جو مرضی ہو، سکیان میں جو مرضی ہو، برما میں جو مرضی ہو، یمن میں جو مرضی ہو، فلسطین میں جو مرضی ہو، ہمیں کیا پریشانی؟ سب سے پہلے پاکستان۔ امت کا تصور ختم۔ جذبہ جہاد ختم کرنے کے لیے ضروری ہے نئی شریعت لائی ہے، نیا جھوٹا مدعی نبوت کھڑا کیا جائے۔ اگلا لے لیں، بے حیائی کے کلچر کو عام کرنے کے لیے ایک نئی شریعت چاہیے۔ اور بے حیائی کا کلچر عام کیوں کرنا ہے؟ دشمن کو کیا ضرورت ہے؟ بھئی کارپوریٹ ورلڈ کا ٹوٹل سرمایہ فیشن انڈسٹری میں انوالو ہے۔ ایک عورت جب سر سے پردہ اتارتی ہے، نقاب دور کرتی ہے، تو 100 ارب ڈالر کی فیشن انڈسٹری جنم لیتی ہے۔ 100 ارب ڈالر۔ جب اس نے نقاب کی ہے تو کٹنگ کیسی کروائی ہے، بالوں میں کرل ہیں کہ نہیں، رنگ کون سا ہے، لپسٹک کون سی ہے، غازہ کون سا ہے، مسکارا کون سا ہے، کسی کو کیا پتا؟ ابایا اتار دو گے تو جو نیچے فیشن ہے وہ کون کون سے کپڑے آج کل کے برانڈز ہیں، وہ گل احمد ہے، سفینہ ہے، پتہ نہیں کون کون سے، مجھے تو نام بھی نہیں ان کے آتے، مگر وہ فیشن انڈسٹری کیسے جنم لے گی؟ جب تک عورت کو نیند اریاں نہ کیا جائے۔ اب آپ کی تعلیمات دی جاتی ہیں حیا کی اور حجاب کی، آپ کی مثالیں ہیں امہات المومنین جو آپ کے رول ماڈلز ہیں۔ اب آپ کے رول ماڈلز کو بدلنے کے لیے، حیا کی بجائے بے حیائی کا کلچر لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایک نیا نبی کھڑا کرنا ہوگا، جو ممکن نہیں ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ جھوٹا مدعی نبوت کھڑا کرنا ہوگا، تاکہ وہ کہے کہ آج کے دور سے چلنے کے لیے، آج کے دور میں ان رہنے کے لیے یہ سارا کچھ ٹھیک ہے۔ دشمن عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کیوں حملہ آور ہے؟ 80 ارب ڈالر کی ڈرگ انڈسٹری ہے دنیا میں، 80 ارب ڈالر کا سالانہ کاروبار، بلکہ اس سے بھی زائد کا ہوتا ہے ڈرگز کا۔ اسلام میں نشہ حرام ہے۔ نشے کو جائز قرار دینے کے لیے، نشے کو اس طرح آپ کی ایکسیس میں کرنے کے لیے جس طرح دکان سے جا کے گولی ٹافی لیتے ہیں، ایسے ہی آپ چرس کوکین یا ہیش وہاں سے خرید سکیں، یہ ختم کرنے کے لیے نئی شریعت لانی پڑے گی۔ نئی شریعت لانے کے لیے نیا نبی کھڑا کرنا ہوگا، جو ممکن نہیں تو پھر جھوٹا مدعی نبوت سامنے لانا ہوگا۔ مجھے بتائیے کہ عالم کفر آپ کے عقیدہ ختم نبوت پر اگر حملہ آور ہے تو در حقیقت دنیا پر حکمرانی کے اپنے دیرینہ خواب کے لیے اسے واحد رکاوٹ ایک ہے، کیونکہ تمام کی تمام تعلیمات جو ہم تک پہنچی وہ سیدنا رسول کریم کے حوالے سے پہنچی۔ ہم نے سمجھا بس یہ میرے ایمان کا معاملہ ہے، واقعی میرے ایمان کا معاملہ ہے، اور دنیا میں نظام الہی کو رائج کرنا، نظام الہی کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرنا، نظام الہی کے لیے خون بہا دینا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری۔ کس نے کہا؟ سیدنا رسول کریم نے کہا۔ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ رمضان آ رہا ہے، کچھ سوالات پروفیسر صاحب نے کیے، میں بھی پوچھ لیتا ہوں، روزے کو ہم کون رکھے گا؟ کیوں رکھیں گے؟ کیوں رکھیں گے؟ کہاں پہ حکم کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، اسی قرآن میں ہے کتب علیکم القتال۔ سیم الفاظ، سیم سینٹینس کا سٹرکچر، تم پر اللہ کی راہ میں قتال کرنا فرض کیا گیا ہے۔ جس طرح روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، اسی طرح اللہ کی راہ میں قتال کرنا بھی تو فرض ہے۔ کتب علیکم القتال، یہی الفاظ ہیں۔ اب آپ کے دلوں سے یہ بات نکالنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ جہاد صرف جد و جہد کا نام ہے، مہنگائی کے خلاف جہاد کرو، مچھروں کے خلاف جہاد کرو، کورونا کے خلاف جہاد کرو، ہم نے تو یہ جہاد بنایا ہوا ہے نا کہ یہ جہاد جد و جہد، یہ لغوی میں نہیں ہے، ہم نے اسے فالو کرنا ہے۔ قتال کا لفظ بھی تو ہے اس میں۔ اس سب کے سب کو مٹانے کے لیے دشمن کو آپ کے دلوں سے سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی عظمت، ان کی بڑائی، اسے ختم کرنا ہوگا۔ اس کے لیے وہ مختلف طریقوں سے حملہ آور ہے۔ وہ آپ کے دلوں میں شکوک پیدا کرتا ہے، وہ آپ کے دلوں میں ابہام پیدا کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ حملہ آور نہیں ہوتا، وہ ایسے سوالات اٹھاتا ہے۔ کل
آپ لوگوں تک کافی لوگوں تک خبر پہنچ چکی ہوگی، اسلام آباد میں کامسٹ یونیورسٹی میں جو ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ایسے کئی سوالات جس میں آپ کے حرمت کے جو رشتے ہیں انہیں پامال کیا جاتا ہے، آپ کے دلوں سے اس حرمت کو ختم کیا جاتا ہے، آپ کے اندر ماں بہن کی تمیز ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس وقت دنیا میں ایک اور ایجنڈا چل رہا ہے LGBT کا، شاید کسی کو پتا ہو کہ نہ پتا ہو۔ LGBT، L لیسبینز، ہم جنس پرست عورتیں، G گیز، ہم جنس پرست مرد، B بائی سیکشول، جو مردوں اور عورتوں دونوں میں دلچسپی لیتے ہیں، T ٹرانسجینڈر، جنہیں آپ خسرا یا مخنث یا ہجڑا کہتے ہیں۔ LGBT رائٹس، LGBT کو اقتدار میں لانا، LGBT کے ذریعے دنیا میں بے حیائی کو عام کرنا، اس وقت ایمنسٹی انٹرنیشنل کا باقاعدہ پلان ایجنڈا ہے۔ ایجنڈے کا نام ہے ایجنڈا 2030، ڈاکومنٹ موجود ہے۔ اب جب وہ شریعت محمدی کو مانتے ہیں، جب وہ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی اور شریعت نہیں آئے گی، تو LGBT بیچ میں سے کہاں سے آ سکتا ہے؟ جی ہاں، آپ کے عقیدہ ختم نبوت سے دشمن کو خطرہ اس لیے ہے کہ نظام باطل کی راہ میں رکاوٹ یہ عقیدہ ہے۔ جس دن یہ عقیدہ ختم ہو گیا تو دشمن پوری دنیا پر قبضہ کر لے گا، اس کے راستے میں رکاوٹ کوئی نہیں ہوگی، آپ کے دلوں سے اس کی نفرت ختم ہو جائے گی۔ آپ نے انہیں بنیادی حقوق کا نام دے دینا ہے کہ LGBT رائٹس بنیادی حقوق ہیں۔ ایک عورت، دیکھیں جمہوری حق ہے، ایک عورت سے شادی کرنا چاہتی ہے، آپ کو کیا؟ اس کا جمہوری حق ہے۔ ایک مرد سے شادی کرنا چاہتا ہے، آپ کو کیا؟ اس کا جمہوری حق ہے۔ آپ کہتے ہیں شریعت محمدی، وہ کہتے ہیں وہ تو ختم ہو گئی۔ اور آپ نے کہا ہاں ہماری اسکول کی کتابوں میں بھی پڑھایا گیا تھا، ہاں ہمارے تو استاد نے بھی بتایا تھا، میڈیا پہ کمپین بھی چل رہی تھی۔ ایسے دانشوروں کو سامنے لایا جاتا ہے جنہیں میں دہشت گرد کی ٹرم پر دانشور نہیں دانش گرد کہتا ہوں، جو عقلی دانش گردی کے ذریعے ذہنی تعمیر نہیں ذہنی تخریب کا موجب بنتے ہیں۔ یہاں پر آپ اس نقطے کو سمجھیے کہ اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں اور حالت جنگ کے اصول بدل جاتے ہیں۔ حالت جنگ میں، حالت اضطرار میں کئی چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں۔ یہاں پہ کئی کاورین علماء میں سن رہا تھا، وہ لانتیں بیچ رہے تھے، وہ گالیاں بھی دے رہے تھے۔ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ حالت جنگ میں دشمن کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے مختلف ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ دشمن آپ کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے مختلف ہتھکنڈے استعمال کرتا ہے۔ جنگوں کے طور طریقے بدل گئے۔ نئی جنگ، اسے سائیکولوجیکل وارفیئر اور ڈرٹی وارفیئر کہتے ہیں، جس کے ذریعے آپ کے نظریات پر، آپ کے عقائد کے اوپر حملہ آور ہوا جاتا ہے۔ بھئی جب آپ کے عقائد بدل ڈالے، آپ کے دلوں میں دشمن کی حیبت ڈال دی، آپ کے دلوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم کر دی، تو آپ کو ہتھیار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ آج صرف طالب علم نہیں ہیں، آپ مدرسے کے معلمین نہیں ہیں، آپ خطیب نہیں ہیں، آپ اس جہاد کے، اس مقدس جنگ کے ہراول دستے کے صف اول کے سپاہی ہیں۔ سمجھیے کیسے کام کرنا ہوگا۔ جنگ یمامہ میں 1200 حفاظ کی قربانی دی گئی۔ مسلمان کمزور تھے، سیدنا رسول کریم کی رحلت کے بعد معاملات تھوڑے گڑبڑ ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود اس مسئلے کو اتنا سیریس لیا گیا کہ وہاں پر فوج بھیجی گئی۔ 12 شہداء تو بے شمار ہوئے، 1200 تو حافظ شہید ہوئے، قاری شہید ہوئے۔ اور پھر یہاں پر جب مسلمان طلباء نے تقریباً 10,000 کے قریب قربانی دی، انہوں نے جنگ یمامہ کے شہداء کی یاد کو تازہ کیا کہ 1500 سال گزرنے کے بعد بھی ہم آج بھی وقت پڑنے پر خون کا نذرانہ دینے کے لیے ویسے ہی تیار ہیں جیسے جنگ یمامہ کے شہداء نے خون کا نذرانہ دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کیا کریں؟ بھی ہم نے اللہ کی رضا کرنی ہے۔ اللہ کی رضا کے کئی طریقے ہیں نا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے، کیا وہ عبادت تھی؟ عبادت تھی۔ سیدنا علی قاضی القضات کے عہدے پر فیصلے دیتے ہیں، کیا وہ عبادت تھی؟ عبادت تھی۔ سیدنا فاروق اعظم خلافت کے منصب پر بیٹھے ہیں، کیا وہ عبادت تھی؟ عبادت تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلم ہاتھ میں پکڑ کر صفحہ کے چبوترے پر احادیث رقم کر رہے ہیں، کیا وہ عبادت تھی؟ یہ تو آپ نے مانا عبادت تھی۔ اب ایک بات بتائیے کہ سیدنا خالد بن ولید رومیوں کی گردنیں اتار رہے ہیں، تو وہ کیا تھا؟ کیا وہ عبادت نہیں تھی؟ کوئی نہیں بولتا۔ عبادت تھی۔ کیوں نہیں عبادت تھی؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس قرآن کریم کے قاری ہیں، حفاظ ہیں، مفسرین ہیں، بہت زیادہ ان کی علمیت ہے۔ ایک مرتبہ جاوید غامدی صاحب کو آپ لوگ جانتے ہوں گے،
ان کا خلیفہ مجھ سے الجھ پڑا. افغان جہاد کی بات ہو رہی تھی، روس کے خلاف جو چل رہا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ سب باطل ہے، فلانا فلانا فلانا. تو میں وہاں پہنچا تو اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا میری رائے تو یہ ہے کہ وہ درست ہیں. تو اس نے آگے سے کی عربی کی آیت پڑھی. مجھے عربی کی آیت نہیں، اس کا ترجمہ نہیں آتا تھا، مجھے صحیح پڑھنی بھی نہیں آتی تھی. تو میں نے کہا مجھے اس کا ترجمہ بتائیں تاکہ میں آپ کو اس کا جواب دے سکوں. جب اسے پتا چلا کہ مجھے اس کا ترجمہ نہیں آتا تو بڑے فخر سے اس نے میری طرف تنزیہ نگاہوں سے دیکھا اور کہتا ہے کہ ہمارا تو سٹانس ایک نہیں ہے، ہمارا مقام ایک نہیں ہے، میں جاہلوں سے بات نہیں کرتا. میں نے اس سے پوچھا کہ جاہل عالم سے پوچھتے ہیں، مجھے اس آیت کا ترجمہ بتائیں تاکہ میں آپ کو جواب دوں. کہتے ہیں وقت نہیں ہے میرے پاس. اب میں نے اسے کہا کہ آپ قرآن کریم کے قاری ہوں گے، حافظ ہوں گے، آپ کو آیات آتی ہوں گی، مگر میں قرآن کریم کی کچھ آیات کا پریکٹیشنر ہوں، اور پریکٹیشنر اس کا عامل جو ہے ان آیات کا وہ حافظ پر بھاری ہوتا ہے. کہتا ہے مثلا میرے جو تعارف ہیں ان میں سے ایک تعارف ابھی آپ کو 2 منٹ بات کرواتا ہوں. تو میں نے کہا کہ کیا آپ کو گردن توڑنی آتی ہے؟ کہتا ہے استغفر اللہ ولا قوت الا باللہ. میں نے کہا ٹانگ توڑنی آتی ہے؟ وہ کہتا ہے اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ میں نے کہا پہلے بتاؤ آتی ہے؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا مجھے آتی ہے، میں تم سے افضل ہوں. کہتا ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا جو جنگ بدر ہوئی ہے فرشتے اتارے گئے ہیں، فرشتوں کو بندے مارنے نہیں آتے تھے، تو اللہ نے قرآن پاک میں بتایا ان کی گردنوں پر مارو، ان کی جوڑوں پر مارو. تو قرآن پاک نے اصول بیان کیا، گردن پر مارنا کیسے ہے، جوڑ توڑنا کیسے ہے، گردن کیسے توڑنی ہے، بازو کیسے توڑنا ہے، میں سکھاتا ہوں، میں کراٹے ایکسپرٹ ہوں، میں تم سے بہتر ہوں. پھر وہ چپ ہو گیا. خیر، تو بات وہی ہے جو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے حوالے سے لکھی ہوئی ہے کہ توہین رسالت کرنے والوں کی یا تو زبان نہ رہے یا پھر سننے والوں کے کان نہ رہے. اس کے لیے امریکہ کتا ہائے ہائے، مرزا قادیانی لانتی ہائے ہائے، یقین مانیے یہ بہت کر کے دیکھ لیا، بہت کر کے دیکھ لیا. میدان میں اترنے کا وقت ہے. یہ کمزور ترین درجہ ہے، دل میں کہہ دیا ہم نے، تھوڑا اوپر ہو گیا زبان سے کہہ دیا. صرف زبان سے ہی کہتے رہیں گے؟ وہ زبان پکڑے گی کیوں نہیں جو سیدنا رسول کریم کی حرمت پر آواز اٹھائے، جو مہر نبوت کو توڑنے کی کوشش کرے؟ اب کہیں گے یہ تو ریاست سے بغاوت ہو جائے گی. ریاست جو بنی اسلام کے نام پر ہے، اگر ریاست اسلام کے نام پر قائم کرے گی تو ریاست اپنی اصولوں پر، اپنی اساس پر قائم ہے. ہم ریاست کے اصول کے مطابق اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. اگر کلیدی عہدوں پر غیر مسلم، دیکھیں جب آپ کا آئین کہتا ہے کہ کوئی غیر مسلم ختم نبوت کو نہ ماننے والا کسی کلیدی عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا، وہ دجل کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے کلیدی عہدوں پر آ جاتے ہیں، ہمیں اس کے احکامات تو نہیں ماننے ہوں گے، وہ دھوکہ دے کر آئے. مگر یہ بھی اس کا حل نہیں ہے. میں بھی سن رہا تھا مجھ سے پہلے کہ پروفیسر صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کو کی پوسٹوں پر آنا ہوگا، آپ کو آرمی میں جانا ہوگا، آپ کو عدلیہ میں جانا ہوگا، آپ کو ACDC کمشنر بننا ہوگا. یہ 10-20 سال کا سفر ہے، کرنا ہوگا. آج نہ صحیح 10 سال کے بعد صحیح، ہم نہیں ہماری آنے والی نسلیں تو محفوظ ہو جائیں گی. دوسری طرف ہمیں ہر لحاظ سے طاقت حاصل کرنا ہوگی، اور طاقت صرف اسلحے کی طاقت نہیں ہے، طاقت علم کی طاقت بھی ہے، طاقت قلم کی طاقت بھی ہے، طاقت آپ کی زبان کی طاقت بھی ہے. اتنے عظیم علماء صاحب شریعت افراد کے ہوتے ہوئے اگر مجھے یہاں پر بلایا گیا تو یہ میرا کمال نہیں ہے. کمال صرف ایک ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے بولنے کی قوت دی. ایک ہی کمال ہے میرا کہ صرف اللہ رب العزت نے مجھے بولنے کی قوت دی. میرے مشاہدے کو چھوٹے موٹے عام لوگوں سے تھوڑا سا بہتر بنایا، اور میں نے اس چیز کو جب اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تو اتنے معتبر پلیٹ فارم پر جس میں آنا شریک ہو کر وہاں بیٹھنا ہی باعث عزت اور شاید باعث نجات بن جائے، مجھے یہاں پر بٹھا دیا گیا. وجہ کیا ہے کہ میں نے اس زبان کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا جو نظام الہی کی راہ میں آگے بڑھنے والوں کے کام آئے گی. اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے مال کو دیکھیے، اپنے مال کو دیکھیے، اپنے علم کو دیکھیے، اپنے قلم کو دیکھیے، اپنی زبان کو دیکھیے، اپنی جسمانی طاقت کو دیکھیے، اپنے وسائل کو دیکھیے، اپنے حلقہ احباب کو دیکھیے، اپنی اولاد کو دیکھیے، اپنے بھائی کو دیکھیے، اپنے باپ کو دیکھیے. کس کس کو اس میدان میں آپ قربان کرنے کو تیار ہیں؟ یہ فیصلہ آپ کی آنے والی زندگی کا فیصلہ کرے گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.